بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوب حسن و جمال سے نواز رکھا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بہت بڑا عالی شان محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بناؤ سنگھار کر کے کسی ملکہ کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے محل کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ کسی دوسری بستی کے ایک نیک نوجوان کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس نیک نوجوان کی نظر اچانک اس عورت پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس عورت پر فدا ہو گیا۔ وہ نیک نوجوان اس عورت کے عشق میں اس قدر غرق ہو گیا کہ وہ وہاں سے آگے تو چلا گیا لیکن اس نیک نوجوان کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ جب عبادت کرنے لگتا تو اس کا کسی ذکر و اذکار نوافل تلاوت میں من ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نیک نوجوان نے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے بھی رکھے لیکن اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا لیکن سب بے سود رہا۔ آخر ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس ہی جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سارا مال و متاع فروخت کیا اور اس بدکار عورت کی فیس کے مطابق رقم جمع کر لی اور اس عورت کے پاس آیا۔ اسے پیسے دے کر اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھ گیا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کے دوران اس نیک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنے سال گزارے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، آج تو مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا تو اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب خلوت میں بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ کیسا نوجوان ہے جس نے پیسے بھی دے دیے اور برائی سے انکار کر رہا ہے؟ پھر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور آج میرا رب تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ وہ نوجوان تو چلا گیا لیکن خشیت الہی کا نقش عورت کے دل پر چھوڑ گیا۔ چنانچہ عورت نے سوچا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میری تو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، میں تو خدا سے نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، اپنے آپ کو نادم ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھتی ہوں کہ اب میں کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ وہ گھر سے نکلی تو راستے میں لوگ اسے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ایک بدنام زمانہ عورت تھی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب اس عورت نے جس آدمی کو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ انتہائی بیوقوف آدمی تھا۔ اس بیوقوف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بڑے مجمع میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سے فلاں عورت ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا۔
کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس بدکار عورت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ چلی جائے، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف آدمی نے واپس عورت سے آ کر کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا پیغام دیا تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ عورت ڈر گئی، دل میں خیال کرنے لگی کہ میری بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بہت اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ پریشان تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گر چکی ہوں۔ یہ سب باتیں دل میں سوچتے ہوئے اس نے گھر کو اندر سے بند کر لیا۔ اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا، وہ خلوت میں رب کے سامنے سجدے میں گر گئی اور سجدے میں ہی اپنی زندگی کے تمام گناہ رب کے سامنے بیان کر کے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ اے میرے پاک پروردگار، تم مجھے معاف فرما دے، تیرے سوا اور کوئی نہیں جو میری بخشش کرے، بس تو ہی ہے جو مجھ جیسے سیاہ کار کو اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے۔ ساری رات اس نے رب کے سامنے روتے ہوئے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں اکیلی عورت ذات اس مکان میں رہتی ہوں، جتنے لوگوں نے مجھ سے بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ مجھے پھر گناہ پر مجبور کریں گے، لہٰذا میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں یہ مکان چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سادہ سے لباس میں ملبوس کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور گھر سے نکل پڑی۔ چلتے ہوئے سوچنے لگی کہ میں عورت ہوں، اکیلی ہوں، کہاں جاؤں گی؟ تو دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر زندگی گزاروں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول فرمائے۔ تو وہ اس نیک نوجوان کی بستی کی طرف چل پڑی۔ اس بستی میں پہنچ کر ڈھونڈتے ہوئے اس نیک نوجوان کے گھر پہنچ گئی اور اس کے گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ وقت اس کی عبادت کا ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نیک نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو وہ اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کیسا وقت تھا کہ میں اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو کر اس کی قربت میں جا بیٹھا تھا۔ یہ سوچنا تھا کہ اس کے دل پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ عورت پھر سے مجھے غافل کرنے تو نہیں آئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو اس نیک نوجوان پر اتنا خوف خدا طاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے تو رنجیدہ تھے ہی، لیکن اس عورت کو بھی بہت دکھ تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس نیک نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے یا نہیں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پوچھ لو۔ جب گھر والوں نے اس نوجوان کے بھائی سے پوچھا تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس عورت کا اس نیک نوجوان کے بھائی سے نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ پیارے دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 7 ولیوں کی ماں بنا دیا۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔